Assalamu alaikum viewers. I hope you are all doing well. I am making another video. This is basically in continuation of the one that I uploaded yesterday, and I'll be trying to explain what is fifth generation warfare so that we may understand it better and avoid being part of it, especially against our own country. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا پچھلی ویڈیو میں کہ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے ففتھ جنریشن وارفیئر کو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں بیسیکلی جو سائبر اٹیکس ہیں وہ اور جو اوپینین میکنگ ہوتی ہے، رائے سازی بیسیکلی، اس کو ایز اے ویپن یوز کیا جاتا ہے۔ ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو ماضی میں لے کے جانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ آپ بیسیکلی کس سے لڑ رہے ہیں، ایکچولی جنگ ہے کس کے خلاف اور کس لیول کی جنگ ہے، تاکہ میری جو بات ہے اس کا کوئی امپیکٹ بھی بیسیکلی ہو سکے۔ تو ماضی میں لے جانا چاہوں گا آپ کو کلونیل ایرا میں، کہ جب برطانیہ یہاں آیا تو اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 3-4 ہزار ہوں گے، میکسیمم کوئی 5 ہزار ہو جائیں گے، بلکہ اس سے بھی کم ہی ہوں گے انگریز خود جو اس خطے میں آئے تھے، اور انہوں نے آ کے یہاں کا معاشی نظام، حکومتی نظام اسے مفلوج کر لیا، obvious سی بات ہے اسٹڈی کرنے کے بعد۔ اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ پاکستان تو اس وقت نہیں تھا، یہ ہندوستان پاکستان جو بھی اسے آپ کہہ لیں، بر صغیر پاک و ہند کا جو خطہ تھا، یہاں کے جو لوگ تھے وہ بڑا فخر محسوس کرتے تھے برطانوی فوج میں شامل ہونا اور اپنی جان دینا برطانوی امپائر کے ایکسپینشن کے لیے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ جن سے لڑ رہے ہیں وہ اس لیول کے تھے اس وقت، اب مانی کہ آج سے کوئی 70-80 سال پہلے ان کا یہ لیول تھا، یعنی جب آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں اس وقت تک ان کا یہ لیول تھا کہ وہ آپ کو مینیپولیٹ کر کے یوز کرتے تھے اپنی ایکسپینشن کے لیے، اور آپ کو یہ ریئلائز نہیں ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے اب زمانہ اس سے بھی آگے چلا گیا ہے، اب اکنامک سلیوری کا زمانہ ہے، اب انہیں خود آ کر بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ جو 2000 یا 1500 جتنے بھی اس وقت وہ آئے تھے انگریز، ان کو اب خود بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اکنامک سلیوری کا زمانہ ہے، وہ آپ سے ہی لڑوا کے انٹرنلی معاملہ جو ہے نا وہ جو وہ کروانا چاہتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں۔ جس طرح ایک انسانوں کو بیماری ہوتی ہے نا، ایڈز، آٹو امیون ڈس آرڈر، اس طرح ہی جو یہ ففتھ جنریشن وار ہے نا، یہ ملکوں کے لیے ایڈز ہے۔ اس میں نوجوان نسل جو ہوتی ہے اس میں ڈس انفارمیشن کے ذریعے بدگمانی پیدا کی جاتی ہے حکومتوں کے خلاف، ان کی آرمڈ فورسز کے خلاف، اور ملک اندر سے ہی کھایا جاتا ہے۔ اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کو پتہ ہوگا صدام حسین صاحب عراق بیسیکلی ایک زمانے میں امریکہ کا الائے تھا، انہوں نے امریکہ کے ایما پہ ایران پہ حملہ بھی کیا، ایران عراق وار کا آپ کو پتہ ہوگا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب صدام حسین صاحب گڈ بک سے نکل گئے امریکہ کی، تو امریکہ نے اسی ففتھ جنریشن وارفیئر کے ذریعے ان کو انہی کے لوگوں میں ڈکٹیٹر قرار دیا، ان کی حکومت کو جبر کہہ لیں کہ مطلب ظلم کا جو ہے وہ ایک ایگزامپل قرار دے کے یہاں تک نفرتیں پیدا کر دیں کہ جب امریکن فورسز اتری وہاں صدام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے تو لوگ بھنگڑے ڈال رہے تھے اور مجسمے گرا کے خوشیاں منا رہے تھے کہ لو جی ہمیں تو ہمارے نجات دہندہ آ گئے، لبریٹرز آ گئے۔ یعنی اس لیول کی ڈس انفارمیشن ہوتی ہے کہ آپ کو مینیپولیٹرز جو ہیں وہی اپنے مسیحا نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ففتھ جنریشن وارفیئر ہے جس سے آپ مطلب اس وقت نبرد آزما ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں، اب کیوں ہو رہا ہے، میں اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ بیسیکلی امریکہ جو ہے وہ ان کا اپنا جو اکنامک سسٹم ہے وہ فیلئر کی طرف ہے، وہاں معاملات جو ہیں ان کا سوشل نظام سارا جو ہے وہ ڈکلائننگ مطلب ایک سٹیج میں ہے، اور وہ چائنا کو ایک ایسی تھریٹ کے طور پہ پرسیو کر رہے ہیں جو USSR کے لیول کی ہے، مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ USSR جو ہے وہ ریجن میں وہ چائنا بن رہا ہے۔ تو یعنی یونی پولر ورلڈ سے بائی پولر ورلڈ کی طرف دوبارہ سے معاملہ جا رہا ہے۔ ایک چائنا کو بھرتی ہوئی اتنی بڑی قوت بن گئی ہے کہ امریکہ کو جو ہے وہ کچھ گیم چلانی پڑی، اور وہ گیم کیا ہے وہ آپ گیم دیکھی ہوگی، وہ گیم ہے ایران کے ساتھ جنگ۔ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں آسان الفاظ بتا کے آپ کو سمجھ آ جائے کہ امریکہ کو بیسیکلی یہ گمان ہے کہ چائنا جو ہے وہ ایک بلاک بنا رہا ہے جس طرح سے USSR نے بنایا تھا۔ تو بلاک بنتا ہے ظاہر ریجنل کنٹریز کے ساتھ، اس ریجن کے اندر پاکستان انڈیا بھی آتے ہیں جو کہ بیسیکلی امریکن ایلائز تھے۔ تو اب امریکہ نے کیا کیا، امریکہ نے اس ریجن میں ایک جنگ چھیڑ دی، ایران کے ساتھ جو جنگ ہے وہ شروع کر دی، جس سے ریجن کے اندر ڈسٹیبلٹی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی۔
دوسری طرف سے اس نے اپنے خطے میں اپنا بلاک جو ہے وہ اسٹرانگ کرنے کے لیے وینیزویلا پہ حملہ کیا، اس کا آئل ریزروز جو ہیں ان پہ قبضہ کر لیا، اور وہ چوری کا آئل اس نے بیچنا شروع کر دیا باقی یورپین کنٹریز کو، آسٹریلیا کو، کینیڈا کو، گرین لینڈ کو، باقی جو بھی مطلب وہاں اس مطلب بلاک بنانا شروع کیا۔ تو اپنی ڈپینڈنسی جو بیسیکلی ایرانین آئل پہ تھی یا اس خطے سے جو ٹریڈ تھی اس سے ہٹا کر وہ اپنی ایک انڈیپینڈنس جو ہے اس بلاک کی اس نے بنانا شروع کی، اور یہاں پر اس نے وہی کام شروع کر دیا جو اس نے عراق کے ساتھ کیا تھا۔ یہ جو آپ جنزی والے معاملات جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جی بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، انڈیا میں ہو رہا ہے، ادھر بھی بڑی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جی نوجوان نسل جو ہے وہ باہر نہیں آتی، فلانا ڈھیکنا۔ بھائی جان یہ آپ شکر منائیں کہ نہیں آتی، کیونکہ یہ ان کا ٹول ہے، نوجوان نسل ہی کو بیسیکلی یوز کیا جاتا ہے، انہی میں نفرتیں بوئی جاتی ہیں حکومتوں کے خلاف، آرمڈ فورسز کے خلاف، کیونکہ نوجوان نسل جو ہوتی ہے وہ جذباتی ہوتی ہے، وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی، اس لیول پہ بگر پکچر پہ نہیں سمجھ پاتی پولیٹکس کو، تو وہ اٹھ کے بابیلا مچا دیتے ہیں اور بنا بنایا نظام ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ تو اس کی اگزامپل یہ عراق کی ہی اگین آئے گی کہ عراق میں جو کچھ بھی ہوا، لوگوں نے بھنگڑے ڈالے صدام حسین کے حکومت کے فال پہ، تو کہاں چلا گیا عراق؟ کیا بہتری آ گئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، ستیہ ناش ہوا ہوا ہے اس کا۔ تو پہلے یہ حکومتیں جو ویسٹرن فورسز ہیں، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا، ان کا جو میجر ٹول ہے وہ مینیپولیشن ہے، جس کے ذریعے یہ حکومتیں بناتے ہیں، گراتے ہیں کسی بھی ریجن میں۔ تو یہ جو پاورٹی آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کوئی قدرتی نہیں ہے، یہ ویسٹرن کنٹریز کی بنائی گئی ہیں۔ انہیں چیپ لیبر چاہیے ہوتی ہے، انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے ہوئے ہیں کہ آپ ترقی نہ کر سکیں، اور پھر آپ اسکیپ کے لیے ان کے پاس جائیں اور کوڑیوں کے دھاؤ اپنا جو آپ ٹیلنٹ ہے، اپنا جو محنت ہے، جو بھی آپ کام ہے وہ کریں۔ تو یہ ایک نظام ہے پورا جو ملک دنیا میں پورے میں چل رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پڑھے لکھے لوگ ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس قابل ہیں کہ وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ففتھ جنریشن وار ہے، ہو رہی ہے، اور کس بڑے لیول پہ ہو رہی ہے، دو ہاتھیوں کے درمیان جنگ ہے، اور جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ ظاہر اپنا ملک اٹھا کے یہاں سے کسی اور جگہ نہیں لے کے جا سکتے، تو ان کے لیے یہ سروائیول کی جنگ ہے۔ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ جو میں پاکستان کی آرمڈ فورسز کو بھی اور حکومت وقت کو بھی اس بات کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا اس چیز کو مینیج کیا ہوا ہے کہ ابھی تک یہاں پہ کوئی اس طرح سے انقلابی معاملے بھی نہیں ہو رہے، اور ایران کے ساتھ جو معاملہ امریکہ کے ساتھ اس کو بھی انہوں نے بڑا طریقے سے ڈیل کیا ہوا ہے کہ ہم کسی کانفلکٹ کا ڈائریکٹ حصہ نہیں بنے۔ تو یہ یقیناً بہت مطلب قابل تعریف بات ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں بھی انہوں نے سب کچھ مینیج کیا ہوا ہے، اور میں یہی بات بیسیکلی میں عوام کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ففتھ جنریشن وار کیا چیز ہے، اور کس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی آپ جو ہیں وہ بعض اوقات فوراً پروپیگنڈا کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اسپائز کے تھرو ہوتا ہے، اسپائز نے کوئی وردی تو نہیں پہنی ہوتی کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ جی فلانا بندہ اسپائی ہے۔ تو یہ جس طرح انڈیا کی فلم بھی آئی تھی، آپ نے دیکھی ہی ہوگی، وہ عام آدمیوں کی طرح آتے ہیں، گھلتے ہیں، ملتے ہیں، رہتے ہیں، اور وہ جو بیسیکلی کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے رائے سازی، وہ نفرت کریٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں میں حکومت کے خلاف، آرمڈ فورسز کے خلاف، جو وقت کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے بڑھتی چلی جاتی ہے ان لوگوں میں جن کو حقیقت کے بارے میں علم نہیں ہوتا، وہ اس پروپیگنڈا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اسپائی کو تو پھر کوئی فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، عام آدمی جو اس سے متاثر ہو کے انفلوئنس ہو کے وہی بات آگے پھیلانا شروع کرتا ہے، اسے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی، اور وہ اپنے ہی ملک کا بیڑا گرک کرتے ہیں۔ تو اس کی ایگزامپل جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں دی تھی اسی طرح کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک بڑا اچھا کپل ہے، بڑا اچھا ان کا رہن سہن ہے، سب کچھ چل رہا ہے، ایک عزیر و اقارب میں سے کوئی، ہمساؤں میں سے کوئی جو ہے وہ اس خاتون پر اس کا دل ہے، وہ چاہتا ہے جی کہ یہ مجھے میسر آئے، جبکہ خاتون جو ہے وہ پارسا ہے، وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں مائل ہوتی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا نا کہ وہ اس کے شوہر کے حوالے سے بدگمانی پیدا کرے گا اس کے دل میں کہ بھائی اس کا تو باہر افیئر ہے، یہ تو ایسے ہے، تو فلانا ہے، اور وہ الٹیمیٹلی اگر بدگمانی پھیلانے میں کامیاب ہو گیا اور طلاق ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے بعد اپنی اٹیمپٹ کرے گا۔ تو یہ وہی معاملہ ہے کہ یہ جو ریجنل کانفلکٹ ہے اس کی نگاہ میں، اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پورے خطے میں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بیسیکلی امریکہ اور چائنا کی جو کولڈ وار ہے وہ ذرا اگلی اسٹیج میں چلی گئی ہے، جہاں پہ اب بلاکس بننا شروع ہو گئے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ وہ آگے ایکسپینڈ کرے۔ تو اب اس پورے خطے کے اندر جو ممالک ہیں انہوں نے بھی ظاہر کسی ایک بلاک کی طرف ہونا ہے، وہ اپنے انڈیپینڈنٹ جو تشخص ہے اس کو برقرار رکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، خصوصاً جب انٹرنلی بھی فارن فورسز کوششیں کر رہی ہوں ڈی اسٹیبلائزیشن کی۔ ڈی اسٹیبلائزیشن جو ہوتی ہے نا، وہ بڑی ایک کہہ لیں کہ ٹیکٹکس ہیں وارفیئر کے اندر، یہ بفر زون والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ کسی خطے میں جہاں پہلے ہی کانفلکٹ ہو تو دوسرا جو فورس ایکسپینڈ کر رہی ہوتی ہے وہ
اوائڈ کرتی ہے خام خواہ کا. یعنی کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ افغانستان کے اندر بھی جو معاملات امریکہ نے کرائے تھے USSR کے خلاف وہ کمیونزم کی ایکسپینشن کو روکنے کے لیے تھے بفر زون کے طور پہ. تو یہ مطلب اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنا. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو بلکہ پاکستان کو کیا اس پورے خطے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مغربی قوتوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. السلام علیکم.